کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ رات کو جب آسمان کو دیکھیں یا کسی سنسان جگہ کھڑے ہوں تو وہ جو ایک خاموشی ہوتی ہے وہ دراصل خاموشی نہیں ہوتی؟ بالکل، وہ خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ شاید ہم اندر سے اتنے شور کا شکار ہیں کہ اسے سن نہیں پاتے۔ ہاں ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیران کن خیال پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دا ردمز آف ایگزسٹنس کے کچھ نوٹس ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فن، مذہب اور انسانی شعور کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ یعنی اس ماخذ کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہواؤں کے چلنے اور ندی کے بہنے میں ایک کائناتی گیت چل رہا ہے، بس ہم نے اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ سننے میں تو بہت ایک رومانوی سی بات لگتی ہے نا؟ جی، رومانوی تو لگتی ہے، مگر اس کی بنیاد ایک بہت ٹھوس نفسیاتی حقیقت پر ہے۔ دیکھیں، ماخذ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کائنات کو محسوس کرنے کے بجائے بس اسے ماپنا اور تولنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، تو ماپنے تولنے سے مطلب ہماری عقل ہے کیا؟ کیونکہ اگر ہم روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ہمارا دماغ واقعی ہر وقت ایک کیلکولیٹر کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس کائناتی گیت سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم بس اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کیلکولیٹر ہے یہ روزمرہ کے مسائل تو حل کر دیتا ہے، مگر جب ہم ٹریفک میں پھنسے ہوں تو وہ کھڑکی کے باہر غروب ہوتے سورج کا حسن تو محسوس نہیں کر سکتا نا۔ یہی تو اس تحریر کا اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، عقل زندگی کی بقا کے لیے ضروری تو ہے، مگر یہ بہت خشک ہے۔ یہ زندگی کو ایک ریاضی کا سوال سمجھ لیتی ہے۔ ہاں، جسے بس ہر صورت حل کرنا ہی ہے۔ بالکل، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کوئی سوال نہیں ہے، یہ ایک راز ہے جسے جیا جاتا ہے۔ اور جب ہم صرف حساب کتاب میں الجھتے ہیں نا، تو بارش کی پہلی بوند یا کسی اچھی دھن کا جو اثر ہونا چاہیے وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی، اگر ہمارا دماغ ایک کیلکولیٹر ہے جو بس حساب میں لگا ہے، تو پھر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کے سخت اصول اور ثواب گناہ کا حساب کتاب انسان کو مزید مشینی بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے جو پایا جاتا ہے۔ تو کیا واقعی روحانیت یا مذہب انسان کے اندر کے فنکار کو دبا دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ماخذ اس عام غلط فہمی کو بڑی سختی سے رد کرتا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ جس خالق نے اس کائنات میں اتنا حسن اور اتنے رنگ بھرے ہیں، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان اس حسن سے کٹ جائے؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور دراصل مذہب فن کا کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اسے بے مقصدیت سے بچا کر ایک پاکیزہ سمت دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جو فن یا شاعری صرف حس، جھوٹ یا سستی شہرت کی طرف لے کر جائے، وہ تو ایک ذہنی بیماری ہے۔ صحیح، یعنی وہ سچا فن نہیں ہے۔ جی بالکل، لیکن جو الفاظ انسان کی سوئی ہوئی روح کو جھنجھوڑ کر جگا دیں، وہ پھر صرف فن نہیں رہتے، وہ تو ایک عبادت کا درجہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ تفریق واقعی بہت اہم ہے، لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بامقصد ادب ہماری روح کو جگاتا ہے، تو یہ عملی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اس کا ہمارے مزاج پر اثر کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب کسی پرانی کلاسک کتاب میں کسی اور کے دکھ کی کہانی پڑھنے سے ہمارا اپنا غصہ یا ذہنی دباؤ کیسے کم ہو جاتا ہے بھلا؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں نفسیات اور ادب کے ایک تصور کو دیکھنا ہوگا جسے کیتھارسس یا تطہیر کہتے ہیں۔ جب آپ کسی مظلوم کی کہانی یا کوئی گہری نظم پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم خود کو بھول جاتے ہیں؟ بالکل، آپ خود کو بھول کر اس کردار کے دماغ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمدردی کی ورزش ہے جو آپ کی انا کے خول کو پگھلا دیتی ہے اور آپ اپنا سارا دباؤ نکال دیتے ہیں۔ ذرا، اگر صرف کتابیں پڑھنے اور ہمدردی کے ورزش کرنے سے انسان اتنا بہتر ہو جاتا، تو پھر تاریخ میں تو کتنی ہی پڑھی لکھی اور اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والی سوسائٹیز گزری ہیں جنہوں نے بدترین ظلم کیے ہیں۔ جی، یہ بہت تاریخی حقیقت ہے۔ تو پھر ایک کہانی یا نظم انہیں ظالم یا کٹر بننے سے کیوں نہ روک سکیں؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ یہاں صرف حروف جوڑ کر پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سچی ہمدردی کی بات کر رہا ہے جو ادب سے پیدا ہوتی ہے۔
وہ معاشرے جو پڑھے لکھے ہو کر بھی ظالم رہے۔ یعنی انہوں نے علم کو صرف ایک اوزار یا طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل درست، انہوں نے اسے اپنے اندر اترنے نہیں دیا۔ جب انسان سچے دل سے ادب پڑھتا ہے تو وہ زندگی کو ایک ہی وقت میں مختلف زاویوں سے دیکھنا سیکھ لیتا ہے، اور جب آپ ایک مسئلے کو 10 مختلف نظروں سے دیکھ سکیں تو آپ کٹر یا انتہا پسند تو ہو ہی نہیں سکتے۔ صحیح، انتہا پسندی تو نام ہی صرف ایک زاویے پر اڑ جانے کا ہے نا؟ جی بالکل، یہی بات ہے۔ تو گویا لفظوں کی ایک حرمت ہے اور انسان کو اسے پہچاننا چاہیے۔ اگر ہم اس کائنات کے عظیم الشان گیت اور وجود کے جشن میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم اس خالق کی دھیمی آواز کیسے سنیں گے؟ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے اس کیلکولیٹر کو کبھی کبھار بند کریں، تاکہ ہمارا اپنا وجود بھی ایک خوبصورت اور بامقصد نظم بن سکے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے غور کرنے کا سب سے بڑا مقام بھی یہی ہے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر بامقصد ادب اور شاعری ہماری انا کو پھگلاتے ہیں اور ہمیں مختلف زاویوں سے سوچنا سکھا کر انتہا پسندی کو ختم کرتے ہیں، تو کیا آج کی جدید دنیا میں ہر طرف بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم ادب سے دور ہو گئے؟ ہاں، کہ ہم نے اپنی ساری زندگیاں کیلکولیٹر کے حوالے کر دی ہیں اور کلاسک ادب سے دور ہو کر اس کائنات کے گیت کے لیے بالکل بہرے ہو چکے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔